وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ العنکبوت کی 10 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، پھر جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، تو لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بڑی سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد مسلمانوں پر آ جاوے تو یہی لوگ ضرور ایسا کہنے لگیں گے کہ ہم تو تمہارے یعنی مسلمانوں کے ساتھ تھے، یعنی ہم دل سے تمہارے ساتھ تھے، اسی لیے فتح کے نتائج یعنی غنیمت میں بھی ہم کو بھی شامل کرو۔ بھلا کیا اللہ تعالیٰ کو عالم کے لوگوں کے سینوں میں جو بات چھپی ہوئی ہے وہ اچھی طرح معلوم نہیں ہے؟ ضرور معلوم ہے، اور ان منافقوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس آیت کے اندر ایک خاص بات منافقوں کی بیان کی گئی کہ منافق پارٹی جن کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا تھا، صرف زبان پر منہ میں بولنے میں ایمان ہوتا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ صرف منہ پر بولنے سے تو ایمان پکا ہو نہیں جاتا، دل میں ایمان ہو، زبان پر اقرار ہو تو ایمان ہوتا ہے۔ اب جن کے دلوں میں ایمان پکا نہیں تھا، جب اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی، دین کے لیے لوگ ستاتے، تو اس پریشانی کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھنے لگ جاتے کہ جس طرح عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے انسان گھبرا جاتا ہے، جان بچانا چاہتا ہے، اپنی غلطی کا اقرار کر لیتا ہے۔ تو یہ ان منافق لوگوں کا بھی حال ہے کہ دنیا کی تکلیف کو بہت بڑی تکلیف سمجھتے، چھوٹی تکلیف کو بہت بڑی تکلیف سمجھتے۔ کوئی ان کو ستاتا، پریشان کرتا تو وہ اس کو عذاب کی طرح سمجھتے، یعنی صبر نہیں، بلکہ ایسا بھی ہوتا کہ دین کے لیے ستایا جاتا تو بے صبری کے اندر کافروں کی بات مان لیتے اور اسلام کو چھوڑ دیتے۔ ارے مسلمانوں نے اللہ کے عذاب کے ڈر سے، آخرت کے ڈر سے کفر چھوڑ دیا،
تو ان منافق لوگوں نے دنیا کے لوگوں کے ستانے کے ڈر سے، تکلیف کے ڈر سے ایمان چھوڑ دیا. توبہ استغفر اللہ. اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں عافیت دے، ایمان پر استقامت دے. کیسے یہ منافق لوگ، کیسا ان کا بناوٹی ایمان؟ ہو سکتا ہے آج بھی دنیا میں کچھ لوگ ایسے موجود ہو کہ جب اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے کچھ تکلیف آئی، کسی نے ستایا، کسی نے پریشان کیا، تو اس تکلیف کو عذاب جیسی مصیبت سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ ایمان چھوڑ دیتے ہیں. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے. یہ لوگ ہجرت نہیں کی، کافروں کے ساتھ مکہ میں رہے، ایمان چھپا کے رکھتے تھے. جب بدر کی لڑائی ہوئی تو مشرک لوگ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے مسلمانوں کے مقابلے میں، تو ان میں سے کوئی مسلمان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، چونکہ انہوں نے ایمان چھپا کے رکھا تھا، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا، کافروں کی تکلیف سے ڈر کر کے. اسی لیے کافر لوگ ان کو بدر کی لڑائی میں ساتھ لے کر کے آئے اور مسلمان کے ہاتھ سے مارے گئے. لیکن ان مسلمانوں کے جو رشتہ دار مدینہ میں تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہے، اسی لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی درخواست کی کہ حضور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے. تو آیت کریمہ کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالی کا جیسا عذاب آتا ہے، ایسا عذاب اور ایسی سزا دینے کی کوئی طاقت رکھتا نہیں ہے. اللہ کا عذاب یعنی جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب، آخرت کا عذاب، اور دنیا میں بھی جو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے وہ کتنا خطرناک، کتنا ڈینجر ہوا کرتا ہے. اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکتا. پھر تم اللہ کے عذاب کے درجے میں دنیا کے لوگوں کے عذاب کو مت سمجھو. پھر ان منافقوں کی ایک دوسری بات کیا تھی؟ مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، مسلمانوں کو فتح مل گئی، تو یہ منافق مسلمانوں کو کیا کہتے؟ ہم تو تم مسلمانوں کے ساتھ تھے، ہم بھی تمہارے اسلامی بھائی ہیں، تم کو جو غنیمت کا مال ملا اس میں ہمارا بھی حصہ لگاؤ، ہم کو بھی حصہ دو. واہ بھائی واہ. جب اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھانی ہے تب تو ساتھ دینے نہیں آئے، اور جب غنیمت کا مال ملا، فتح ملی، کامیابی ملی، عزت ملی تو حصہ لینے، بھاگ لینے دوڑ آئے. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو کام کرنے کے لیے آئیں گے نہیں، لیکن جب ایوارڈ ملے گا تو ایوارڈ لینے سب دوڑیں گے. اللہ کو سب معلوم ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، دل میں ایمان کتنا، اسلام کتنا، دین کتنا، سب اللہ تعالی کو معلوم ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ تو منافق لوگ ہیں، ان کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں، یہ تو جھوٹی باتیں بولتے ہیں، ایمان کا ان کے دلوں کے اندر. آگے آیت میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ضرور معلوم کر کے رہیں گے اور وہ منافقین کو ضرور معلوم کر کے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے سب کچھ معلوم ہے، لیکن تمہارے اعمال، تمہارے کام کاج کے ذریعے سے بھی ثابت ہو جائے گا کون پکا سچا مسلمان ہے اور کون جھوٹا منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور ظاہر کر کے دکھلا کے رہیں گے، اور جو ہے نا وقت آتا ہے مصیبت کا، تکلیف کا، تو کون سچا مومن اور کون بناوٹی سب ظاہر ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور کافر لوگ ایمان والوں سے کہنے لگے کہ تم ہمارے طریقے پر چلو اور ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ کافر لوگ ان مسلمانوں کے گناہوں میں سے ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ یقیناً وہ کافر لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے بہت سارے طریقے، بہت ساری تدبیریں، بہت ساری سازش اور پلاننگ ہوتی رہی ہے۔ نمبر 1، کبھی طاقت کے ذریعے، زور کے ذریعے سے زبردستی ظلم کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی سازش ہوتی ہے۔ نمبر 2، کبھی مال دولت کی لالچ کے ذریعے سے۔ نمبر 3، کبھی اسلام کے بارے میں شک شبہ، اسلامی احکام کے اندر وہم پیدا کر کے الگ الگ طریقے سے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی سازشیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایسی ایک سازش ہے خطرناک جو اس زمانے کے اندر دین کے دشمنوں نے چلی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو کافر تھے، انہوں نے یہ خطرناک سازش چلائی۔ کیا سازش چلائی؟ کہ تم بت پرستی نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، اس لیے کہ تم مسلمانوں کو عذاب کا ڈر ہے کہ مرنے کے بعد آخرت میں جہنم ہوگی، سزا ہوگی، اللہ کا عذاب ہوگا، یہی ڈر ہے نا تم کو؟ چلو ہم ذمہ داری لے لیتے ہیں، ہم جواب داری لے لیتے ہیں، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، جو کچھ عذاب، جو کچھ تکلیف پہنچے گی ہمیں پہنچے گی، تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی، لیکن تم اسلام چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، مرنے کے بعد جہنم کی آگ، عذاب آئے گا، ہم تمہاری طرف سے اٹھا لیں گے۔ کیسی بری لالچ دی! یعنی اللہ کے یہاں فرشتے پکڑنے آوے تو ہمارا نام لے لینا کہ انہوں نے ہم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ کفر کرو، شرک کرو۔ جیسے آج دنیا میں کیا ہوتا ہے، کبھی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی بڑا آدمی چھوٹے کو کہتے ہیں چل جا یہ کام کر، وہ کہتا ہے یہ کام کروں گا تو پولیس والے پکڑیں گے، تو بڑے لیڈر صاحب کیا کہتے ہیں، ارے کوئی پکڑے تو میرا نام لے لینا کہ فلانی پارٹی کے فلانے باس نے ایسا کہا ہے، میں بیٹھا ہوں نے، میرا نام لے لینا۔ ارے بھائی واہ بھائی واہ، تمہاری تو سب جگہ چلتی ہے۔ تو ایسی بات اس زمانے میں کافروں نے کہی
کہ تم کفر کرو، شرک کرو، ایمان چھوڑو، مرنے کے بعد اللہ کا عذاب آوے، فرشتے پکڑنے آوے تو ہمارا نام لے لینا، تم پر عذاب آئے تو ہم اٹھا لیں گے، ہم تمہاری طرف سے برداشت کر لیں گے۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ان کو اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کی فکر ہوگی۔ پہلی بات تو ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہوگی کہ دوسرے کے گناہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو، دوسرے کے کفر اور شرک کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اٹھانے کے لیے چلو مان لو تیار بھی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے پرمیشن، اجازت، اختیار نہیں ہوگی، چونکہ یہ انصاف کے خلاف ہے کہ ایک گناہ کرے نے دوسرا پکڑا جاوے، اس لیے اللہ کے یہاں تو نا انصافی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہ خود کافر لوگ گناہوں میں ایسے پڑے ہوں گے کہ وہ کہاں دوسروں کے گناہ اٹھانے جائے۔ اسی لیے کوئی قیامت کے دن کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قیامت کے دن کوئی کسی کی طرف سے عذاب نہیں اٹھائے گا، کسی کا نام لینے سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ وہ تو نبی رسول اللہ کے نیک بندے ہوں گے کہ جن کے نام اور شفاعت کی برکت سے عذاب سے نجات ملے گی۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ باقی کسی کافر کی کوئی سفارش، کوئی لاگوگ نہیں چلے گی وہاں پر، تو خود اپنے اعمال کے بوجھ کے اندر دبے ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، دوسروں کو کفر کا راستہ دکھایا، وہی بوجھ ان کے اوپر بہت ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ہدایت اور اچھے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو جتنے لوگ اس کی دعوت کی وجہ سے ہدایت پر عمل کریں گے، ان سب کے عمل کا ثواب اس دعوت دینے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، اور اس عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جو آدمی کسی گمراہی اور گناہ کی طرف دعوت دے تو جتنے لوگ اس کے کہنے سے اس گمراہی میں مبتلا ہوں گے، ان سب کا گناہ اور وبال اس شخص پر بھی پڑے گا، اور ان لوگوں کے وبال اور عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی لیے کبھی کسی کو گمراہی کی دعوت مت دو، گناہ کی دعوت مت دو، برے کام کی طرف مت بلاؤ، ورنہ جتنے لوگ تمہاری برائی پر عمل کریں گے ان سب کا وبال بھی بھگتنا پڑے گا۔ لوگوں کو اچھی بات سکھاؤ، کبھی غلط بات مت سکھاؤ۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور وہ کافر لوگ اپنا گناہ کا بوجھ ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے گناہ کے بوجھ کے ساتھ دوسرے گناہ کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور وہ کافر جو جھوٹ بناتے تھے اس کے بارے میں قیامت کے دن ضرور ان سے سوال ہوگا۔ یعنی جو جھوٹی باتیں بناتے ہیں کہ تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، یہ خود ایک گناہ ہے، اس پر بھی پکڑ ہوگی، اس پر بھی پکڑے جائیں گے۔ یعنی جھوٹی بناوٹی بات کرنے کے اوپر بھی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ جیسی جیسی اور جتنی جتنی جھوٹی باتیں دنیا میں بنائی، ان تمام جھوٹی اور بناوٹی باتوں پر اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں عذاب ہوگا۔ اسی لیے جھوٹی اور بناوٹی باتیں بنایا مت کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا،
تو وہ نوح علیہ السلام ان کی قوم میں 1000 میں 50 کم سال تبلیغ کرتے رہے، سو ایمان نہ لائے تو طوفان نے ان کی قوم کو پکڑ لیا اور وہ لوگ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سو ہم نے ان نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو طوفان سے بچا لیا، اور ہم نے اس کشتی یا طوفان کو عالموں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اب یہاں سے چند نبیوں کے قصے اللہ تعالیٰ شروع فرماتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب تھوڑی، یہ قصے نصیحت کے لیے، یہ قصے عبرت کے واسطے، یہ قصے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے واسطے، اور اس میں سب سے پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے، اسی لیے کہ سب سے پہلے باقاعدہ رسول جن کو کفر کا مقابلہ کرنا پڑا، شرک کا مقابلہ کرنا پڑا، وہ نوح علیہ السلام۔ نمبر 2، دین کے لیے قوم کی طرف سے بہت زیادہ تکلیف نوح علیہ السلام نے اٹھائی، بہت تکلیف اٹھائی نوح علیہ السلام نے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ نے ان کو لمبی عمر دی اور لمبی مدت تک دعوت دینے کا موقع دیا، زیادہ سے، اور بات یہ ہے کہ جب لمبی عمر اور لمبے زمانے تک دعوت دی تو تکلیف بھی بہت لمبی اٹھانی پڑی، لوگ مارتے پیٹتے گلا دبا دیتے، لوگ جھٹلاتے، لوگ مخالفت کرتے، لوگ انکار کرتے، یہ سب برداشت کرنا پڑا حضرت نوح علیہ السلام کو، ساری تکلیف برداشت کی حضرت نوح علیہ السلام نے، لیکن لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ 40 برس کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، 950 برس تبلیغ کی، لوگوں کو دین پہنچایا، پھر قوم کے اوپر طوفان آیا، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ طوفان کے بعد 60 سال نوح علیہ السلام زندہ رہے، ٹوٹل عمر 1050 سال کی ہوئی۔ بعض تفسیروں میں ایسا بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1400 برس ہوئی، 1400 برس۔ جب موت کا فرشتہ آپ کے پاس آیا تو آپ سے پوچھا، اے سب سے لمبی عمر والے نبی حضرت نوح، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ ظاہر بات ہے کہ 1400 سال کی عمر یعنی کیا؟ آج ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 1400 کے کچھ اوپر سال ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام نے 1400 سال کی عمر پائی، تو پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنی لمبی عمر کیسی پائی؟ تو فرمایا کہ کسی نے ایک مکان بنایا ہو، گھر بنایا ہو، اور اس کے 2 دروازے رکھو ہو، تو میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا، ایسی دنیا۔ اللہ اکبر! 1400 سال کی زندگی گزارنے والے نبیوں کہہ رہے ہیں کہ دنیا کیسی لگی، ایک دروازے سے مکان میں گئے، دوسرے دروازے سے نکل گئے۔ اللہ اکبر!
اور قرآن کی تعبیر دیکھو کیا فرمایا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. یوں نہیں کہا کہ 950، یوں کہا 1000 میں 50 کم. کیا تعبیر ہے قرآن کی، سبحان اللہ. بتلانا یہ ہے کہ 1000 کا لفظ لا کر کے شان بتلانی ہے، عظمت بتلانی ہے کہ ایک لمبی عظیم الشان 1000 والی عمر ہم نے دی، دین کے لیے آپ صبر کرتے رہے، ایمان کی دعوت دیتے رہے. یہ تعبیر ہے. آج کل آپ دیکھتے ہوں کہ دکاندار لوگ، کمپنیوں کے لوگ ایڈورٹائز کرتے تو کسی چیز کی قیمت کیا رکھتے ہیں، 999 روپئے. اب کوئی سوچتا ہوگا کہ 1 روپیہ کیوں کم رکھا ہوگا؟ تو دراصل کیا ہوتا ہے، 1000 کا آنکڑا لوگوں کو بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے، اسی لیے لوگوں کی نفسیات اور مینٹالٹی کو سامنے رکھ کر وہ لوگ کیا لکھتے ہیں، 999، یعنی 1 روپیہ کم. تو ذرا لوگوں کو یوں لگا کہ 1000 نہیں ہے. یوں یہی حال ہے 100 روپے کی چیز تو لوگ کیا لکھے 99 روپے میں، 99 روپے میں 1 روپیہ کم. یہ لوگوں کے ذہن کو کھینچنے کے لیے، چونکہ 100 یوں بڑا آنکڑا معلوم ہوتا ہے. یہ قرآن کی بلاغت ہے. یوں نہیں کہا 950 برس، یوں کہا 1000، اس میں 50 کم. کتنی بلاغت ہے. لیکن جب قوم کے لوگ گناہ کرتے رہے، شرارت کرتے رہے، مخالفت کرتے رہے تو طوفان آیا، پانی کا طوفان آیا. اور پانی کے طوفان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں بٹھا کر کے بچا لیا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. جتنے انسان جانور اس کشتی میں تھے، نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ بچ گئے. اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر کے رکی تاکہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہو. کہتے ہیں کہ لمبے زمانے تک نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر رہی. اور آج کل دنیا میں جتنی بھی اسٹیمر ہے، بوٹ ہے، یہ بھی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی یادگار ہے. چونکہ سب سے پہلے کشتی اسٹیمر باقاعدہ نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. دنیا کی اسٹیمر دیکھو تو نوح علیہ السلام کی کشتی کو یاد کرو اور یاد تازہ کرو کہ اللہ کی قدرت کا یہ نمونہ دیکھو کہ پانی میں تیرتی ہوئی کتنی اچھی چیز اللہ نے بنائی اور نوح علیہ السلام کے ذریعے دنیا والوں کو ملی. اور اسی کشتی میں بیٹھ کر نوح علیہ السلام اور ایمان والے بچ گئے تھے اور کافر لوگ پانی میں ڈوب گئے تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ مبارک قصہ وہ بھی ہمیشہ کے لیے عبرت بن گیا، یادگار بن گیا. اور خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیارے صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. جب مکہ کے کافروں نے ستایا، دشمنوں نے ستایا، تو کشتی میں بیٹھ کر کے حبشہ گئے، ایتھوپیا گئے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہسٹری اور تاریخ گویا کہ دہرائی گئی اور سامنے آ گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس امت کے اندر بھی ایسے واقعات اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے پیش آئے جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی یاد تازہ کرا دی. اللہ تعالی ہم سب کو نبیوں کی دعوت کو ماننے والا بناوے اور نبیوں کے پاک طریقے پر چلنے والا بناوے. خاص طور پر ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت دے، ان کی سنت پر چلنے والا بناوے.